ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما۔ سب سے پہلے سیرت کے درس میں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ظاہری صورت اور شکل ہے اور جو جسم مبارک تھا کس طرح لگتا تھا اس کے متعلق میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پورا جمال تھا، جو اصل خوبصورتی تھی، اس میں سے اکثر چھپا دیا گیا تھا۔ پورا جمال واضح نہیں کیا گیا تھا، ظاہر نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے پورے خوبصورتی کو ظاہر کرتے تو کوئی آنکھ طاقت نہ رکھتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں۔ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل خوبصورتی، اتنے حسین اور جمیل تھے، لیکن اس کو چھپایا گیا تھا ورنہ کوئی آنکھ طاقت نہ رکھتی۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول ایک ہے کہ جو مصر کی عورتیں تھے، یعنی زلیخا کی سہیلیوں، انہوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کیا کیا تھا؟ انگلیوں کو کاٹ دیا تھا، ہاتھ کاٹ دیا تھا۔ یہ واقعہ تو کافی مشہور ہے کہ جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی تھی اور لوگوں میں یہ شور ہو گیا اور چرچا ہو گیا کہ زلیخا نے تو اپنے ہی غلام کو ورغلانے کی کوشش کی، یہ کیسی عورت ہے؟ یعنی غلام کے پیچھے کون پڑتا ہے؟ تو جب زلیخا کو اس بات کا اطلاع ہوا، خبر ملی، تو اس نے ان عورتوں کو بلایا تھا اور کہا کہ تم اس بات یعنی یہ کہتے ہو کہ غلام کے پیچھے پڑتا ہے، غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ اس طرح کرتی ہوں کہ یوسف علیہ السلام کو میں بلاتی ہوں، لیکن ایسے ویسے تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ دیکھو اس کو ایک پلان بنایا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک مجلس اور ایک بیٹھک تیار کرتے ہیں اور یہ چھری لو اور یہ ایک پھل ہے، تو تم لوگوں کو اس طرح کرنا ہے کہ یہ دکھانا ہے کہ تم پھل کاٹ رہی ہو۔ پھر جب یوسف علیہ السلام کو میں بلاؤں اور یوسف علیہ السلام سامنے آئے تو پھر تم اس کو دیکھ لینا اور ان کو دیکھ لینا۔ تو وہ عورتیں، ان کے ہاتھ میں چھری تھی اور وہ یہ پلان اور یہ دکھا رہی تھی کہ وہ پھل کاٹ رہی ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام آئے تو جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے تو وہ ان کے پلان کے مطابق پھل کو کاٹ رہے تھے، لیکن وہ کیا کر رہے تھے؟ پھل کو نہیں کاٹ رہے تھے، وہ تو اپنے ہاتھ کو کاٹ اور ان کو یعنی احساس بھی نہیں ہوا۔ وہ تو ابھی یوسف علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے اور اتنے حیران یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر کہ ہاتھ کاٹ بیٹھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب زلیخا کی سہیلیوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈال دیے اور اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو دیکھتے تو اپنے دل کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیتے، اپنے دل کو۔ اتنے حسین تھے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک پر، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر۔ حضرت انس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قد مبارک کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد کیا تھا؟ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ لیس بالطویل البائن،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت لمبے قد کے تھے، بہت ٹال نہیں تھے، ولا بالقصیر، اور نہ پستہ قد کے تھے، یعنی نہ بہت لمبے تھے اور نہ بہت چھوٹے تھے، اس کے درمیان کے تھے، جیسے کہ حضرت انس کی دوسرے روایت میں ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربعۃ، درمیانی تھے، میانہ قد کے تھے۔ اور ایک دوسرے یا تیسرے روایت میں ہے کہ اطول من المربوع، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قد میں میانہ پن کے ساتھ کچھ لمبائی کی طرف مائل تھے، یعنی آپ درمیانی قد کے تھے لیکن درمیانی قد کے ساتھ لمبائی کی طرف کچھ مائل تھے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جماعت میں کھڑے ہوتے اور جماعت کے ساتھ کھڑے ہوتے اور دور سے کوئی دیکھنے والا ہوتا تو اس کو یہ دکھایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سب سے بلند ہے، تو بالکل سبحان اللہ بنتا ہے، کیونکہ یہ محدثین فرماتے ہیں یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں ان میں سب سے لمبے تھے، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معجزہ تھی کہ جس طرح اخلاق میں، افعال میں، اقوال میں، یعنی کمال معنویات میں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بلند نہیں ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ معجزہ بھی اظہار کیا اور یہ معجزہ دکھایا کہ میرے محبوب سے ظاہراً اور ظاہری صورت میں بھی کوئی بلند محسوس نہ۔ تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قد مبارک کے متعلق کہ درمیانی قد کے تھے اور لمبائی کی طرف کچھ مائل تھے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وَلَيْسَ بِالْأَبْيَضِ الْأَمْحَقِ وَلَا بِالْآدَمِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ خالص سفید تھے، یعنی اب رنگ کے متعلق بات کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ چونے کی طرح سفید نہیں تھے، ولا بالآدم، اور نہ گندمی رنگ کے تھے، یعنی نہ بالکل سفید تھے اور نہ بالکل براؤن تھے۔ ایک تو ہے بہت سفید ہونا، ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں، خاص طور پر مجھے لگتا ہے ہمارے پٹھان لوگوں میں، کہ وہ گورے لوگ سے بھی زیادہ سفید ہے، لیکن اس سفیدی میں خوبصورتی نہیں ہے۔ بہت سفید ہو تو آدمی اس کو خوبصورت نہیں کہتے، بلکہ خوبصورت اس کو کہتے ہیں ایسے سفید کو جس میں تھوڑی سی سرخی مائل ہو۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت زیادہ سفید تھے اور نہ بہت زیادہ گندمی رنگ کے تھے، نہ بہت زیادہ براؤن تھے، اس کے درمیان میں تھے، یعنی ایسے سفید جس میں سرخی مائل تھی۔ پھر ایک تیسری روایت میں آتا ہے کہ يَتَلَعْلَأُ وَجْهُهُ تَلَعْلُؤَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارک تھا وہ اس طرح چمکتا تھا اور اس طرح روشن اور پر نور تھا جس طرح چوغوت ہوئے رات کا چاند چمکتا ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمکتا تھا، اتنے روشن۔ پھر فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کے بعد کہ ولا بالجعد القطط ولا بالسد، کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے متعلق بات کرتے ہیں حضرت انس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک تھے اس میں بہت زیادہ پیچیدگی نہیں تھی، کنگریالے بال نہیں تھے، یعنی کرلی بال نہیں تھے، کرلی، اور ولا بالسد، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بالکل سیدھے تھے، بلکہ اس کے درمیان تھے، یعنی ہلکی سی پیچیدگی تھی، تھوڑی سی کرل تھی، اس کے درمیان میں تھا۔ پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حدیث شریف کے اخیر میں کہ لیس فی رأسہ 20 شعرۃ بیضاء، کہ وصال کے وقت
یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں اور داڑھی مبارک میں 20 سے زیادہ سفید بال نہیں تھے وصال کے وقت، انتقال کے وقت 20 سے زیادہ سفید بال نہیں تھے۔ اور ایک دوسرے روایت میں آتا ہے کہ کسی صحابی نے، ایک روایت میں تو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اور ایک دوسری روایت میں کہ ابو جحیفہ غالباً رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے کچھ بال سفید ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتها، کہ سورہ ہود اور اس کے مانند صورتوں نے مجھے ضعیف کر دیا اور اس کی وجہ سے میرے بال سفید ہو گئے۔ یعنی ایسی صورتیں جن میں جہنم کا تذکرہ ہے، جن میں قیامت کا تذکرہ ہے، جن میں کفار کے انجام کا تذکرہ ہے، ان صورتوں نے مجھے ضعیف کر دیا کہ ان کی حقیقت کو معلوم کر کے میں ضعیف ہو گیا اور میرے بال سفید ہو گئے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث شریف ہے کہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، کہ اگر تم جانتے وہ بات جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنستے اور تم زیادہ روتے، یہاں تک کہ تم بیوی کے پاس جانا بھی چھوڑتے اگر تم جانتے جو میں جانتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے متعلق یہ بات ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے قد کے تھے، رنگ کے اعتبار سے ایسے سفید تھے جس میں تھوڑی سی سرخی مائل تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بال کے اعتبار سے تھوڑی سی ہلکی سی پیچیدگی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت داڑھی مبارک اور سر مبارک میں 20 سے زیادہ سفید بال نہیں تھے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو ہم یہاں سے ہماری بات کو جاری رکھیں گے اگلی مجلس میں۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔